دیکھیں ہو سکتا ہے بعض چیزیں پرانے زمانے میں بھی موجود رہی ہوں لیکن شکل کچھ اور ہوتی ہو. فیملی پلاننگز کے جو مختلف ذرائع ہیں، ٹیبلٹس آتی ہیں، پتہ نہیں کیپسولز آتے ہیں، انجیکشنز آتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا الا بلا چیزیں آتی ہیں، درست؟ تو آیا یہ ایک مسئلہ ہے، بہت سے لوگ پوچھتے بھی ہیں اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال بھی ہے کہ آیا عورت جو ہے وہ ایسی چیزوں کو استعمال کر سکتی ہے کہ جو حاملہ ہونے میں رکاوٹ بنے؟ ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا عورت ایسی چیزیں مثلا خود سے ہی کوئی کیپسول کھا لے یا کوئی کہ مثلا فرض کریں وہ بھی بچہ نہیں چاہتی ہے، حاملہ نہیں ہونا چاہتی ہے، تو وہ کوئی ایسی چیز کھا لے یا کوئی انجیکشن وغیرہ لگوا لے، اب جو چیزیں بھی ہوں، تو کیا یہ عورت کے لیے جائز ہے؟ ایک دوسرا سوال جو یہاں پر اہم ہے وہ یہ ہے کہ آیا کیا شوہر سے اجازت لے کر کرے گی یا بغیر اجازت کے بھی کر سکتی ہے؟ یہ دو چیزیں اہم ہیں اس باب میں. تو جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے، فرماتے ہیں کہ جی ہاں بالکل جائز ہے، البتہ اس شرط پر کہ یہ اس کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ نہ ہو. بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اتنے شدید نقصان کرتی ہیں کہ سامنے والا جو ہے مثلا فرض کریں ہلاکت کے دہانے پہ پہنچ جاتا ہے یا کوئی بڑا نقصان اس کا ہو جاتا ہے. تو اگر اتنی زیادہ ہلکی پھلکی جو مثلا بعض اوقات ہوتا ہے کوئی مثلا کمر میں درد شروع ہو جائے گی یا مثلا فرض کریں سر بھاری ہو جائے گا، وہ چھوٹی موٹی چیزیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن کوئی بڑا نقصان اگر ہوتا ہو تو پھر جائز نہیں ہوگا، لیکن اگر بڑا نقصان نہ ہو تو پھر یہ کام عورت کے لیے جائز ہے. ایک اور دوسرا یہ کہ اس میں شوہر کی رضامندی کی بھی شرط نہیں ہے. شوہر راضی نہ بھی ہو تب بھی وہ خود سے، کیونکہ دیکھیں جو چیزیں اطاعت کے دائرے میں شامل ہیں، میں بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہماری ماشاءاللہ قوم جو ہے وہ اب پتہ نہیں اس کو مس یوز کہیں گے یا صحیح یوز کہیں گے شریعت کا، مجھے نہیں معلوم کیا کہیں گے، دونوں طرف نظریات موجود ہیں. تو میں اس لیے نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں، نہ اس بحث میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ کیا کیا واجب ہے عورت پہ اور کیا کس میں اجازت لینا ضروری ہے. ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے اتنا برا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، کہ ہماری خواتین جو ہے وہ بہت ساری چیزوں میں اپنے آپ کو شوہر کی پابند سمجھتی ہیں، درست؟ تو یہ کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے، اس لیے میں اس مسئلے کو چھیڑ نہیں رہا ہوں. لیکن کم سے کم یہاں پر اس مسئلے میں آقا فرماتے ہیں کہ نہیں، شوہر سے اجازت لینا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ حتیٰ شوہر اگر راضی نہ بھی ہو تب بھی وہ یہ کام کر سکتی ہے. البتہ ایک چیز ذہن میں رکھیں، فرض کریں شوہر راضی نہیں ہے، بہین مانا کہ اس نے آپ کو اس کام کے لیے باہر جانے کی اجازت ہی نہیں دی، آپ کی اجازت کو سلب کر لیے باہر جانے کی، تو آپ باہر نہیں جا سکتے. آپ کہیں جی آقا نے کہا تھا آقا شوہر راضی نہ بھی ہو تب بھی کر سکتے ہیں تو میں جاؤں؟ نہیں، باہر شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی نہیں جا سکتی. اور اگر فرض کریں شوہر نے منع کر دیا ہے تو نہیں جا سکتی. لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ فرض کریں دوسری دوائیاں لینے گئی ہو، ساتھ یہ دوائی بھی خرید کے لے آئے، شوہر کی اجازت سے کسی دوسرے کام سے نکلی ہوئی ہو اور ساتھ اپنا کام بھی کر لے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال شوہر کی رضامندی یا اجازت اس مسئلے میں ضروری نہیں ہے. لیکن فرض کریں کہ کوئی بھی اس نے، دیکھیں پروردگار عالم اپنی قدرت کو بڑے عجیب انداز سے بعض اوقات دکھاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون، خدا اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا چاہے مشرکین کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے. یہ تو ایسے پیغمبر اور اس کے حوالے سے، لیکن یہاں پہ بھی پروردگار عالم، عجیب قدرت ہے پروردگار عالم کی، اور وہ اپنی قدرت جب جو چاہتا ہے وہ اپنی چاہت کو عجیب طریقے سے پورا کر دیتا ہے بعض اوقات. یعنی میں نے ایسے کیسز سنے کہ کسی نے اپنا رحم نکلوا لیا لیکن اس کے باوجود اس کی آنتوں میں بچہ ٹھہر گیا. اب کیسے، کیوں، کیا میڈیکلی پاسبل ہے، پاسبل نہیں ہے، آگا یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ مجھے نہیں معلوم، کیسے سنے میں نے. تو خدا نے اگر آپ نے 1000 تدبیر کی، اس 1000 تدبیر کے بعد بھی اگر کوئی خاتون حاملہ ہو جائے تو اب کچھ نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے ہو سکتا تھا، وہ آپ نے کیا بھی، مثلا کیپسول کھا لیے، انجیکشن لگوا لیا، الا بلا جو کچھ ہو سکتا تھا آپ جو کر سکتی تھی جائز والے طریقے. دیکھیں اس میں ایک چیز یاد رکھیں
کہ کسی کے سامنے انسان کو اپنی شرمگاہ کھولنے کی اجازت نہیں ملتی یا شرمگاہ کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ملتی اگر وہ ڈاکٹر شوہر نہ ہو تو، میاں بیوی نہ ہو تو آپس میں. لہذا اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ کہ جو اس میں آپ کو مبتلا نہ کرے وہ جائز طریقہ آپ اپنا سکتی ہیں. آپ نے ہر ممکنہ جائز طریقہ اپنا لیا اور حمل ٹھہر گیا، تو حمل ٹھہرنے کے بعد اب آپ دل مانتا ہو، آپ کا دل نہ مانتا ہو، آپ کو چاہیے تھا، آپ کو نہ چاہیے تھا، لیکن بالآخر خدا کا ارادہ تھا، تو اب اس بچے کو آپ سقط جنین نہیں کیا جا سکتا، حرام ہے، قتل ہے، اور اس کی دیت واجب ہے. اب اس کی دیت کے الگ پیمانے ہیں، کس وقت کتنی دیت ہے وہ میں ایک دفعہ پہلے کسی درس میں بیان کر چکا ہوں، وہ میں ابھی ریپیٹ نہیں کر رہا، نہ میں دیکھ کر آیا ہوں نہ میں لکھ کے لایا ہوں، اور مجھے یاد بھی نہیں ہے اس وقت، سچی بات یہ ہے، تو اس لیے وہ ابھی نہ پوچھیے گا مجھ سے اور نہ مجھے یاد ہے. لیکن یہ ہے کہ استفتاحات میں آغا سیستانی کے sistani.org پہ جائیں تو وہاں پہ میرا خیال ہے اگر اردو سائٹ پر چلے جائیں گے آپ ان کے اردو پیجز پہ تو وہاں پر شاید ایک آدھ سوال کا تو آپ کو ٹرانسلیشن مل ہی جائے گا کہ دیت کیا ہونی چاہیے. لیکن بہرحال دیت اگر خود اس نے سقط جنین کیا ہے مرد نے یا عورت نے تو اس کے اوپر دیت واجب ہو جائے گی، اور اس کو مثلا اگر مرد نے یہ کام کیا ہے تو اس پہ واجب ہوگی دیت، وہ اس کی ماں کو دے گا، یعنی بچے کی ماں کو، اپنی ماں کو نہیں، بچے کی ماں کو جو سقط ہوا ہے. اور اگر ماں نے یہ کام کیا ہے تو وہ اس بچے کے باپ کو دیت دے گی. ہاں یہ دونوں ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیں تو معاف کرنے کی گنجائش موجود ہے، یا ان دونوں کے کہنے پہ ڈاکٹر نے یہ کام کیا ہے تو دیت ڈاکٹر پہ واجب ہوگی، وہ آپ سے فیس لے، آپ اس سے دیت لیں، درست. البتہ وہی والی بات ہے، معاف کرنا چاہیں کیونکہ وہ دیت دے گی تو یہ دیت انہی ماں باپ کو ملنے والی ہے، یہ ماں باپ اس کو معاف کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال شریعت دیکھیں، دیت آپ نے کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ کر کے معافی تلافی ہو گئی معاف، لیکن گناہ تو ہے نا، قتل کا گناہ. اور بقول آیت کے کہ اگر کوئی شخص کسی ایک نفس کو متعمدن جان بوجھ کے قتل کرتا ہے تو اس کی جزا جہنم ہے، تو قتل کا مرتکب تو ہو ہی رہا ہے یہ شخص. لہذا دنیاوی سزا جو دیت کی شکل میں ہے اگر وہ معاف ہو بھی جائے تب بھی پروردگار عالم کا یہ مجرم ہے، اخروی سزا کا یہ مستحق ہے، الا ان کہ یہ توبہ کرے، اور توبہ بھی ایسی توبہ کہ جو صحیح توبہ ہو، تو وہ پھر ایک مشکل اس کی حل ہو سکتی ہے. اب ایک مسئلہ اور یہاں پر ہے جو آغا خوئی خمینی اتنا نہیں مانتے تھے لیکن آغا سیستانی مانتے ہیں، وہ یہ کہ اگر یہ آپریشن کرانا چاہے بچہ ختم کرنے کے لیے تو آیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے. تو آغا سیستانی کہتے ہیں کہ اگر وہ اس سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہو رہا تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ آپریشن بھی کروا سکتی ہے.